آپ دیکھ رہے ہیں ضیاء ٹی وی۔ فرقہ واریت سے پاک نت نئی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ضیاء الاسلام اور ضیاء ٹی وی کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، جس میں آج میں آپ سے سورہ آل عمران کا خلاصہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور ایک بات میں یہاں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ خلاصہ صرف بیان کردہ مضامین کی ایک جھلک ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یوں خلاصہ بیان کر دینا کسی انسان کی اوقات نہیں ہے۔ یہاں اس کا مقصد صرف سورہ میں بیان کردہ کی پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ زندہ ہے اور سب کی زندگی اسی سے قائم ہے۔ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے الہامی کتابیں نازل کیں، آخر میں قرآن پاک بھیج کر ان کی تکمیل کی۔ اس نے سچ اور جھوٹ کو جانچنے کے لیے کسوٹی مقرر کی۔ قرآن پاک کی کچھ آیات اس قدر واضح اور روشن ہیں کہ ان کو سمجھنا ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بعض آیات کے معنی ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتے۔ ہمیں ان سب پر ایمان لانا چاہیے اور یقین کرنا چاہیے کہ ان کے معنی بالکل ٹھیک ہیں، اور یہ سب چونکہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، اس میں شک نہیں۔ پھر ان چیزوں کا ذکر ہے کہ جن چیزوں کو انسان بہت سنبھال کر رکھتا ہے اور ان کی طرف مائل ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب چیزیں آنی جانی ہیں، تو ان چیزوں میں انسان کے بیوی اور بچے شمار ہیں، اور مزید ان چیزوں میں سونے چاندی کے ڈھیر شمار ہیں۔ بیوی، بچے، سونا چاندی اور دیگر اپنے مطلب کی چیزیں۔ دل فقط اللہ کی رضامندی حاصل کرنے اور آخرت کے حاصل کرنے میں لگا رہنا چاہیے۔ جنت کا طلبگار رہنا سب سے اچھا مقصد ہے۔ اللہ نے اسلام کو عالم انسانی کے لیے دین مقرر کیا ہے۔ افسوس ہے کہ کچھ لوگ اس کے ماننے سے جی چراتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کی پرورش، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ان کے ذریعے قوم کی اصلاح کی کوشش اور ان کے معجزات وغیرہ کا ذکر ہوا۔ پھر عیسائیوں سے کہا گیا کہ ان کی تعلیم سے فائدہ اٹھائیں اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تابعداری کریں، کیونکہ خود تمہاری کتاب ان کی سچائی پر گواہ ہے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہ تھے، بلکہ وہ ایک پکے اور سچے مسلم تھے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کو ایک بہت مفید پیغام دیا گیا کہ ایک دوسرے کی غلامی چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اکٹھے ہو کر جھک جائیں۔ اگر وہ اس پیغام کو نہ مانیں، مسلمان اس کو گرہ میں باندھ لیں اور ان اصولوں کو اتفاق کے ساتھ مضبوط پکڑ لیں، آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیں، یوں وہ ساری امتوں سے بہترین امت بن جائیں گے۔ انہیں دیکھ کر اور لوگ برائیوں سے بچنے لگیں گے اور نیک کام اختیار کرنے لگیں گے۔ پھر مسلمانوں کو جنگ بدر کی طرف توجہ دلائی کہ اس میں ان کی کامیابی خدا کی شان کا ایک زبردست کرشمہ تھی۔ اللہ کی مدد کے بغیر اس میں کامیابی ناممکن تھی۔ اس کے بعد سود کی ممانعت اور اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ سود سے بچنے کا حکم غالباً اس وجہ سے آیا ہے کہ جیسے اس جنگ میں کامیابی سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا، اسی طرح سود کے چھوڑنے سے فائدہ پہنچے گا اور تمام انسان تباہی سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد جنگ احد کا ذکر ہے۔ اس میں جو کچھ نقصان ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پورے طور پر نہیں مانا گیا۔ منافقوں کے طرز عمل کی برائی کی گئی جو انہوں نے اس جنگ میں اختیار کیا، اور یوں اسلام اور مسلمانوں کے نقصان کا موجب ہوا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ یہود و نصارہ کا طریق زندگی غلط اور قابل اعتراض ہے، وہ اس کی پیروی نہ کریں۔ ان کی طرف سے اذیتیں اور تکلیفیں پہنچیں گی، ان کو صبر سے برداشت کر کے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے اور اپنی التجا اور دعا کا اظہار اللہ بزرگ و برتر کی درگاہ میں پیش کر کے اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد دعا مانگنے کا طریقہ بتایا اور سمجھایا
کہ کافروں کی ظاہر خوشحالی سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، آخر ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ہاں، جو اہل کتاب ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے ان کو اجر ملے گا۔ آخر میں مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ صبر کرو، دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹے رہو اور ان کے مقابلے کی تیاری میں لگے رہو۔ اللہ سے ڈرو، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ صدقہ جاریہ میں حصہ ہو سکے۔